اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹے دن کی دعا کی تشریح اور ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ معارف الہیہ سے ہم مستفید ہوں گے۔ یہ دعا بھی بہت ہی مختصر ہے لیکن پر معنی ہے۔ دعا ہو رہی ہے اللہم لا تخذلنی لتعرض معاصیک، اے معبود آج کے دن مجھے اپنی پناہ سے محروم نہ کر۔ وَأَعِذْنِي مِن سِیَاطِ نَقِمَتِکَ وَمَحَاوِیک، اور نہیں اپنے غضب کا کوڑا مجھ پر برسا۔ آج کے دن وَأَجِرْنِی مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِکَ بِمَنِّک وَأَیَادِیک یا منتہا رغبت الراغبین، آج کے دن اپنے احسان و نعمت کے ذریعے مجھے ان کاموں سے محفوظ رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، اے امید رکھنے والوں کی آخری پناہ گاہ۔ یہ دعا حقیقت میں ایک مومن کی سب سے بنیادی اور ضروری التجا پر مبنی ہے۔ اس دعا کا جو پہلا جملہ ہے اللہم لا تخذلنی لتعرض معاصیک، اے اللہ مجھے اپنے نافرمانی کے سبب بے یار و مددگار نہ چھوڑ۔ انسان غلطی کرتا رہتا ہے لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی اس رحمت واسعہ سے انسان متوسل ہے اور متمسک ہے تب تک اللہ کی رحمتیں اس کی شامل حال ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان گناہ انجام دینا شروع کر دیتا ہے تو ان گناہوں کے نتیجے میں ایک طرف تو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ انسان روحانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو تو پھر انسان شیطان کے وسوسوں میں آ کر اپنی اس دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور آیت الہیہ موجود ہے قرآن میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے جو امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر توبہ اور مغفرت کے نور میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ اس عادل امام کی ولایت اختیار کرنے کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس ماہ مقدس میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اپنی جو رحمتیں ہیں وہ ہمارے اوپر نازل کرنے کے ساتھ ساتھ توفیق الہی ہمارے شامل حال ہو، خدا کی مدد ہماری شامل حال ہو۔ دوسرا یہاں پر اس میں جو ارشاد ہو رہا ہے وَأَعِذْنِی مِن سِیَاطِ نَقِمَتِکَ وَمَحَاوِیک، یعنی یہاں پر اللہ کا جو عذاب ہے وہ سخت عذاب ہے اور گناہ گاروں کو پکڑنے میں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اس دعا میں یہ فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا نہ کر، اس لیے کہ بعض اوقات انسان گناہ پہ گناہ انجام دیتا ہے لیکن خدا کی طرف سے اس کو مہلت ملتی ہے، تو یہ مہلت ملنا عذاب میں اضافے کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر کسی بھی انسان کو چھوٹی موٹی غلطیوں کے ساتھ ہی اگر سزا مل جاتی ہے تو یہ انسان خوش نصیب انسان ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہی اسے سزا مل رہی ہے اور یہ سزائیں اس انسان کو آخرت کی سزاؤں سے بچاتی ہے۔ لیکن انسان کو یہ دعا کرنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس قہر الہی سے، اس عذاب الہی سے نجات پانے کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ عذاب الہی یہ دنیا کی چھوٹی موٹی سزاؤں کے مقابل میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے، تخیل ہی نہیں کر سکتے، یہ قابل مقایسہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خدا کے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ آپ خلوص دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی سے بچنے کی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کو
اپنے جو عذاب ہے اس عذاب سے آپ کو نجات عطا کر سکتا ہے۔ اور آیت الہیہ بھی موجود ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیگر آیات اور روایات موجود ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مروی روایت ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، یا سیدی و مولائی و ثقتی و رجائی و معتمدی و ذخری و ظہری و عدتی، اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ یہ زندگی خدا کی عطا ہے، یہ جوانی خدا کی عطا ہے، یہ آپ کا یہ جتنا بھی آپ کے پاس مال و دولت ہے یہ خدا کی عطا ہے، یا آپ کے عشائر، آپ کے قبیلے، یا آپ کی عزت، یا آپ کی شہرت، یہ نام و نمود، یا علم، یہ سب خدا کی طرف سے آپ کو رحمت اور برکت کے طور پر خدا کی طرف سے یہ ساری چیزیں عطا ہوئی ہے۔ تو خدا کی رحمت غضب سے پہلے ہے، اور خدا کے رحمت کا دروازہ بہت ہی وسیع ہے۔ لہٰذا گناہ کے انجام دینے کے بعد اگر بارگاہ الہی میں جا کر انسان صدق دل سے توبہ اگر کرے، صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اگر طلب کرے تو خدا آپ کو بخش دے گا۔ اور اس میں تیسرا جو جملہ ہے وہ اجرنی من موجبات سخطک، مجھے ان چیزوں سے دور کر دے جو تیری ناراضی کا سبب بنتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ جملہ بہت ہی بامعنی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کوئی بڑا گناہ ہی انجام دیں، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہم انجام دے دیں اور اس غلطی کو غلطی نہ سمجھیں، تو غلطی کو غلطی نہ سمجھنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں آخر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بہت سارے آپ دعاؤں میں پڑھتے بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، حق والدین ہے، صلہ رحمی نہ کرنا ہے، دوسروں کے حقوق کی رعایت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، غرور، تکبر، یہ جتنی بھی جو شیطانی صفات ہے ان صفات سے اپنے آپ کو مبرہ کریں، اور یہ مہینہ انہی بری صفات سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی لیے ارشاد پروردگار بھی ہو رہا ہے، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ برباد ہو گیا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ یا منتہا رغبت الراغبین، اے سب امیدوں کا آخری سہارا، اپنے فضل اور کرم سے مجھے ان سب برائیوں سے بچا۔ یہ تمام تر انسان جو دنیا میں گناہیں انجام دیتے ہیں، لیکن اگر یہ متوجہ ہو جائے ایک ذات کائنات میں ایسی ہے جس کی بارگاہ میں جا کر انسان اگر گڑ گڑاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، گریہ و زاری اگر شروع کر دیتا ہے، تو وہ محبوب رب گریہ زاری کو پسند کرتا ہے، اور جتنا گریہ کرتا ہے اتنا انسان کا مقام بڑھاتا ہے۔ بس امیدوں کا مرکز خدا کی ذات ہے۔ اس مہینے میں بارگاہ الہی میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرے، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ایک کامیاب زندگی کے لیے دعا کرے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں دین مقدس اسلام پر عمل پیرا ہونے کی دعا کرے۔ یقیناً اس مہینے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اگر وہ خلوص دل اور صدق نیت کے ساتھ ہو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔